ایک حنفی عالم اور آپ کے استاد ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا موقف ہے. اچھا یہ مجھے بلیک میل کرتے ہیں اس طرح کے سوال لکھ کے, آپ کے استاد, حالانکہ اس کے بغیر بھی لکھا جا سکتا تھا, کہ سورہ جمعہ میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر آیا ہے, اور اس حوالے سے صحیح بخاری میں بھی ایک حدیث موجود ہے سیدنا سلمان فارسی کے حوالے سے. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ بھئی میرا موقف یہ ہے کہ یہ وہ حنفی عالم اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ جو میرے استاد ہیں, دونوں کا موقف بالکل باطل ہے, فیبریکیٹڈ ہے, گھڑا ہوا ہے. قرآن پاک میں کہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر نہیں آیا. امام ابو حنیفہ کا تو قول موجود ہے کہ اگر میری کسی رائے کے خلاف کوئی حدیث صحیح تمہیں مل جائے تو میری رائے کو دیوار پر دے مارو. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے تک ابھی احادیث پوری طرح جمع نہیں ہوئی تھی, ابھی جمع حدیث کا عمل تو جاری تھا. تو ظاہر بات ہے کہ ساری احادیث تو ان کے علم میں نہیں تھی. یہ تو ان کی بہت بڑی قابلیت ہے کہ اگرچہ اس وقت تک احادیث کا مجموعہ بہت زیادہ نہیں تھا, تاہم ان کی کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو بعد میں حدیث کی روح سے غلط ثابت ہوئی. ہاں کوئی اختلاف تو ہو سکتا, غلط ثابت ہونا اور بات ہے. تو اس اعتبار سے یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے. ان کی طرف حضور نے یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہی کی طرف اشارہ کیا تھا جب سورہ جمعہ میں آیت آئی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. حضور کی جو بعثت ہوئی ہے اصلاً امیین میں, هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. حضور کے بعثت ہوئی ہے ان امیین کے لیے اولاً, اور آخرین جو انہی میں سے ہیں ابھی داخل نہیں ہوئے, یعنی جو بعد میں ایمان لانے والے ہیں. اب ایرانی ایمان لے آئے, شامی ایمان لے آئے, ترک ایمان لے آئے, ہندی ایمان لے آئے, آپ کو معلوم ہے کہ مصری ایمان لے آئے, افریقہ کے لوگ ایمان لے آئے, اندلس کے لوگ ایمان لے آئے. تو ایمان تو لائے بہت, یہ سب امت کے اندر تو ہے, اور حضور کی بعثت سب کی طرف ہے, بلکہ پوری نوع انسانی کی طرف ہے. لیکن لوگوں نے پوچھا کہ حضور اس سے کیا مراد ہے, آخرین منہم, ان سے کون مراد ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب موجود تھے. حضور نے ان کی طرف اشارہ کیا, اس کی قوم, یعنی چونکہ سب سے پہلے پھر ایمان میں آنے والے عربوں کی بات تو ایرانی تھے نا, کیونکہ سب سے پہلے عراق فتح ہوا اور عراق کے اوپر ایرانیوں کی حکومت تھی. اس کے بعد شام فتح ہوا جس پر کہ رومیوں کی حکومت تھی. لہذا سب سے پہلے جزیرہ نماء عرب کے لوگوں کے بعد جو لوگ ایمان میں داخل ہوئے وہ ایرانی ہی تھے. تو آپ نے اشارہ کیا کہ اس کی قوم کا ایک فرد حکمت کو لے آئے گا چاہے وہ سریا پر ہو. ایک آدمی اس قوم میں سے, ایرانیوں میں سے ایسا نکلے گا جو حکمت کو سریا پر سے بھی لے آئے. اور لوگوں کا اکثر کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد امام ابو حنیفہ ہی, انہی کی بشارت دی, اس لیے کہ وہ ایرانی تھے نسل کے اعتبار سے. وآخرین, ہم نے ان کو نبی بنا کے بھیجا, کن میں امیین صحابہ میں ہم نے نبی بنا کے بھیجا. وآخرین, بعد والوں کے لیے. یہ بعد والے کون ہیں؟ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے, جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, پوچھا یا رسول اللہ یہ آخرین کن کے بارے میں ہے؟ اللہ کے نبی نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, فرمایا لو کان العلم عند الثریا لو کان الایمان عند الثریا, اگر علم و ایمان ثریا ستارے پر بھی پہنچ جائے, سلمان فارسی کی نسل کے لوگ آئیں گے جو علم اور عقیدہ وہاں سے بھی لائیں گے. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ شافعی المسلک ہیں, امام شافعی کے مقلد ہیں. امام سیوطی فرماتے ہیں یہ بشارت امام ابو حنیفہ کے لیے ہے. نواب صدیق اثر خان اہل حدیث اور غیر مقلد عالم ہیں, وہ فرماتے ہیں بشارت امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ بعض مسئلے ایسے ہیں امام ابو حنیفہ کے, مکہ میں بھی اس پر عمل ہے, مدینہ میں بھی اس پر عمل ہے, کویت میں اس پر ہے, دبئی میں اس پر ہے, امارات میں, قطر میں اس پر ہے, بحرین میں اس پر ہے. تمام عرب ممالک میں جو امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں ہے لیکن عمل پھر بھی فقہ حنفی پر ہے, ان میں ایک مسئلہ جو موجودہ وقت کا ہے, سیزن کا مسئلہ, وہ ہے صدقۃ الفطر. کون سا مسئلہ ہے؟ صدقۃ الفطر میں کیا دینا چاہیے؟ کشمش, جو,
اور کھجور اور گندم، یہ ہے صدقۃ الفطر۔ گندم ہو آپ کے ہاں، یا گندم ہو، جو ہو، کشمش ہو، کھجور ہو۔ سب سے بہترین صدقۃ الفطر ہمارے ملک میں کشمش ہے، یہ ذرا مہنگی ہے، یہ غالباً 1600 روپے اس کا بنتا ہے، اور کھجور کا تقریباً اچھی کھجور 550 کی بنتی ہے صدقۃ الفطر، اور جو ہے یہ تقریباً 280 بنتے ہیں، اور گندم 100 بنتی ہے۔ آپ جب صدقۃ الفطر دیتے ہیں تو گندم کے حساب سے، کشمش کے حساب سے؟ یہ ظلم نہ کرو۔ دیکھو میں مولوی ہوں، مولوی کے بارے میں مشہور ہے کہ کچھ نہیں دیتے، میں اللہ کا شکر ہے صدقۃ الفطر کشمش کے حساب سے دیتا ہوں۔ آپ کی ایک بیوی ہے، میری 4 ہیں، میں چاروں کے دیتا ہوں، اولاد کے بھی دیتا ہوں۔ میں اس لیے نہیں کہتا کہ بہت، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ترغیب دینے کے لیے کہتا ہوں کہ علماء کے بارے میں ذہن ختم کرو، بدلو ذہن اس کو، بدلو ذہن اس کو۔ اس لیے ایسی باتیں عوام میں بتا دینا یہ ریا نہیں ہوتی، ایک کارگزاری ہوتی ہے کہ ان کا ذہن بنے کہ یار مولوی صاحب دے سکتے ہیں تو ہم نہیں دے سکتے۔ تو آپ صدقۃ الفطر کس چیز کا دو گے؟ ارادہ تو کرو، ارادہ کرو، سخیو ارادہ کرو۔ ارادے سے کیا فرق بنتا ہے؟ اگر کشمش نہ دے سکے تو پھر کھجور، پھر جو، اور پھر یہ ہے آخری صدقۃ الفطر، جو اب میں نالائق تو نہیں کہہ سکتا، بل آخری درجہ ہے۔ اوپر آؤ، اپنی بیوی کو عیدی دیتے ہو، بیٹیوں کو عیدی دیتے ہو، بیٹوں کو دیتے ہو، چوتیاں کپڑے لے کر دیتے ہو، کتنے قیمتی سوٹ لے کر دیتے ہو، تو صدقۃ الفطر کا ذرا خیال کرو۔ اب باقی ائمہ کے ہاں، امام احمد شافعی کے ہاں صدقۃ الفطر میں جنس دینا ضروری ہے، پیسے نہیں دے سکتے۔ کشمش، جو، گندم، کھجور دیں گے، پیسے نہیں دے سکتے، یا جنس دو یا پیسے دو۔ یہ مسئلہ کس کا ہے؟ امام حنیفہ کا۔ جو عرب ملکوں میں، پورے عرب ممالک میں صدقۃ الفطر آج امام حنیفہ کے فتوے پر دیا جا رہا ہے۔